نظریں بلند کرتے ہیں تو فوجیں پیچھے ہٹتی ہیں. یہ برسائے جا رہے ہیں مگر قریب کوئی نہیں آ رہا ہے. سنیں یہ روایت. ایک مرتبہ پسر سعد نے دیکھا کہ اس کی فوج میں ایک عیسائی چل رہا ہے. وہ جگہ نہیں جانتا تھا، عیسائی تھا، کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے. اس نے اس عیسائی جگہ سے کہا کہ سن، تو اداس کیوں کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرے آقا یزید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سپاہیوں کی مرم پٹی پر دینار دیے جائیں گے، مال دیا جائے گا. ایک عصر کا وقت ہو گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا. تو فکر سعد نے کہا ایک کام کر دے، تجھے اسی میدان میں مالا مال کر دوں گا. اس نے کہا کہ پتا کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ جا اس نشیب میں ایک ضعیف ہے اس کا قتل کر دے. کہا کہ کیوں کرنا ہے؟ کہا کہ وہ باقی ہے. یہ عیسائی جگہ تلوار پھینکے ہوئے آیا اس نشیب کے قریب کہ جا حسین، زخموں سے چور، چہرے پر خون، دونوں ہاتھوں سے کربلا کی مٹی میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ قریب حسین آیا، تلوار چلائی نہیں، رک گیا کہ مظلوم کا حال دیکھا رک گیا. امام نے نظریں بلند کی، کہا کس ارادے سے آیا ہے؟ کہا تمہارے ارادے سے آیا ہوں، قتل کے ارادے سے آیا ہوں، تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے. تو حسین نے کہا کہ پھر قتل کر دے. تو اس نے کہا کہ ایک سوال کا جواب دے دو، کہ کربلا کی زمین میں تم کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ تو حسین نے کہا کہ میرے جگر کے ٹکڑے اس مٹی میں کھو گئے ہیں، میرا علی اکبر مارا گیا ہے، میرا اکبر مارا گیا. اس نے کہا تم تو بڑا مضبوط ہو، پھر یہ لشکر تمہارے قتل پر آمادہ کیوں ہے؟ حسین نے کہا اپنا ارادہ پورا کر. اس نے کہا نہیں، اپنا تعارف دو. حسین نے کہا اپنا ارادہ پورا کر. اس کا اصرار بڑھتا گیا. امام انکار کرتے ہیں. ایک مرتبہ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو کون ہے، اتنا تو جانتا ہوں تو مسلمان ہے. ارے تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، اپنا تعارف دے دے. حسین نے کہا اس نے کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کا راستہ چھوڑا دے، تو کون ہے؟ حسین نے کہا اپنا ارادہ پورا کر. ایک مرتبہ اس نے منہ پھیرا، کہنے کی جانب دیکھا، دیکھ کر کہا ہے مظلوم میں دیکھتا ہوں کہ تیرے خیمہ پر ایک بیوی تیرے لیے بہت تڑپتی ہے. اس بیوی کا واسطہ پتا تو کون ہے؟ حسین نے کا واسطہ کیا تھا. حسین نے کہا آنا محمد علی مصطفیٰ. ارے میں حسین ہوں. اس نے کہا تو حسین، ہاں میرے خواب کی تعبیر مجھے مل گئی. حسین میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں حق کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا. اے حسین اب اجازت دے دے، تیری طرف سے میں نصرت کروں. اجازت دی، لشکر پہ حملہ کیا، شہید ہو گیا. اب سنے، اب کوئی روکنے والا نہیں تھا. شیم کنجر لیے آگے بڑھنے لگا. اداداروں روایتیں بیان کرتی ہے کئی ضربے لگی ہیں حسین کے ہاتھ، کم سے کم 16 کی بھی روایت ہے. ادھر عرش پہ اللہ نے ایک اہتمام کیا.
انبیاء و مرسلین کو بلا لیا اور کہا کہ دیکھو یہ میرا بندہ حسین صبر کا امتحان دے رہا ہے. پہلی ضرب لگی، عرش پہ آدم اٹھے، کہا مالک حسین کی شہادت میں نہیں دیکھ سکتا، معاف کر دے مجھے. ابراہیم اٹھے، کہا مالک معاف کر دے مجھے. ہر نبی اٹھتا گیا جاتا رہا، اٹھتا گیا جاتا رہا. وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ تھے. کہا مالک یہ میرا نواسا میرے دین کی حفاظت میں قتل ہو رہا ہے، میں اس کی شہادت نہیں دیکھ سکتا. سنو عزادارو، وہ منزل آئی کہ فاتح خیبر علی مرتضیٰ اٹھا، کہا کہ مالک 55 میں حسین اگر الاتش کہتا تو یہ فاتح خیبر لڑ جاتا تھا، اسے پیاسا قتل ہوتے کہتے دیکھو. سب جاتے رہے، سب جاتے رہے. اب ظالم کی نگاہیں ہیں، فرشتوں نے وہ پھیر لیا. انبیاء چلے گئے، محمد چلے گئے، علی چلے گئے. اب ضرب چلی. ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں کی پتلیاں عرش کی طرف اٹھی، کٹے ہوئے گلے سے کہا اما فاطمہ، اما فاطمہ تم نہ جانا، اما ارے تم میری ہمت ہو. چل رہا تھا ایک نصرانی اور دیکھا چلو سننے سے سننا چاہا مختوم کیا کہتا ہے. مختوم کیا کہتا ہے؟ جیسے ہی حسین کے کلمات سنے سر پیٹنے لگا. حسین کہہ رہے تھے اللہ خطیب